اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء مبارکا، برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگایا اس کے ذریعہ، جنات، باغات، وحب الحصید، اور اناج جس کے کھیت کاٹے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے زمین اور آسمان کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان بنایا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اس میں بھی ان کے لیے بینائی کی چیز ہے اور دانائی کی چیز ہے۔ اب اس آیت میں آسمان اور زمین دونوں کے تعلق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور دونوں کے ملاپ سے جو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور وہ جو پانی آسمان سے برستا ہے اس کے برسنے سے زمین پر یہ اثر ہوتا ہے کہ زمین پر باغات اگتے ہیں، کھیت اگتے ہیں، اناج اور غلہ اگتا ہے۔ تو آسمان سے پانی کا برسنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور زمین سے باغات کا نکلنا، اناج کا نکلنا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ وحب الحصید، اور اناج ایسا کہ جس کا کھیت کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بلاغت کے ساتھ اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ جو باغ ہوتا ہے اس کا صرف پھل اتارا جاتا ہے، درخت نہیں کاٹا جاتا، اور جو اناج ہے اس کا کھیت ہی کاٹ لیا جاتا ہے، گہ لیا جاتا ہے، جیسے گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں ان کا کھیت ہی کاٹ لیا جاتا ہے، کھیت بالکل کھلیان صاف ہو جاتا ہے، لیکن باغات پر سے صرف اس کا پھل اتارا جاتا ہے، اس کا درخت کاٹا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں اس آسمان سے نازل کیے ہوئے برکت والے پانی سے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، بلند قد والی، لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع نضید، ان کے خوشے ہیں تہ بتہ، یعنی اس کا ایک خوشہ پھر اس کے نیچے خوشہ، کس طریقے سے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے خوشے کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، تہ بتہ اس کے خوشے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا اللہ ارشاد فرماتے ہیں رزقا للعباد، روزی دینے کو بندوں کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روزی کا انتظام کیا ہے، آسمان سے پانی کو برسایا اور زمین سے باغات اور کھیت اور کھجوریں اگائیں، یہ سارا کا سارا کس لیے؟ اپنے بندوں کی روزی کا انتظام کرنے کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور وہ جو پانی نازل کیا اس کے ذریعہ سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اب یہاں تک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، زمین اللہ نے پیدا کی ہے، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس بات کو، اور پھر یہ بھی مانتے تھے کہ آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اور پھر باغات اگتے ہیں وہ دیکھتے تھے، کھیتیاں اگتی ہیں وہ دیکھتے تھے، کھجوروں کے درخت ہیں بڑے لمبے لمبے، ان کے خوشے ہیں تہ بتہ، سب دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا رزقا للعباد، میرے بندوں کے لیے یہ روزی ہے، تو اس میں سے وہ کھاتے پیتے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔
جب یہ ساری چیزیں مان رہے ہو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک الخروج، اسی طریقہ سے ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اسی طریقہ سے زندہ کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جن ذمہ داروں نے گندم کاشت کی تھی، انہوں نے گندم کاٹ لی ہے، اب گندم کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، کسی نے ان کے سٹوں کو آگ لگا دی، کسی نے اس کی وہ توڑی بنا لی اور ہل چلا دیا۔ اب کوئی جا کر کھیت میں دیکھے اور کوئی اس کو کہے کہ یہاں پر سبزہ تھا اور یہاں پر پھر ہم نے گندم اتنی اٹھائی، اتنا ہمیں اس میں نفع ہوا اور اتنا ہم نے یہ معاملہ کیا، جس کو معلوم نہیں ہے وہ تو حیران ہوگا کہ یہ کیسے کیا انہوں نے، یہاں تو کچھ اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور وہ کہے، اگر ذمہ دار یہ کہے کہ اگلے سال ہم پھر اسی طرح کریں گے، پھر ہم دانہ پھینکیں گے، پھر ہم پانی لگائیں گے اور پھر دوبارہ یہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور پھر یہ بالیاں نکلیں گی، اس میں دانے ہوں گے، تو ایک انجان شخص جو اس زمین کے نظام کو نہیں سمجھتا وہ کہے گا کس طرح ہوگا یہ، لیکن وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سمجھانے کے بعد ارشاد فرمایا کذالک الخروج، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، وہ زمین کے ساتھ اس کو مشابہت دیکھیں، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس مردہ شہر کو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا ہے، کذالک الخروج، اسی طریقہ سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین سے نکال لیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس مٹی کے اندر ہی اللہ تمہیں لوٹائیں گے اور اس مٹی سے دوبارہ زندہ کر لیں گے، کذالک الخروج، اسی طرح اللہ تمہیں نکال لیں گے۔ اب یہ جو بات تھی اس کے وہ منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا مختلف قوموں کا کہ صرف یہی لوگ اس بات کے منکر نہیں، بلکہ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں نے، وَثَمُود، اور ثمود، قوم ثمود نے، وَعَادٌ، اور قوم عاد نے، وَفِرْعَوْنُ، اور فرعون نے، وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے، بن والوں نے، وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور تبع کی قوم نے، کُلٌّ کذب الرسل، یہ جتنی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا ہے سب کے سب قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پھر وعدہ عذاب ثابت ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں پر اقوام کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اٹھایا جائے گا، انہوں نے بھی اسی طریقے سے انکار کیا تھا، اور فحق وعید، پھر ان کے انکار کے سبب سے وہ وعدہ عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی گرفت سے باہر ہو جائیں گے، یا اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آئے گی، یا اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ یہ جو ان کو موقع دیا جا رہا ہے یہ ایک مہلت ہے۔ افعینا بالخلق الاول، افعینا، کیا ہم تھک گئے، بالخلق الاول، پہلی پیدائش کے ساتھ؟ یعنی کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ تھک گئے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں رہے؟ یعنی عمومی طور پر آدمی کام چھوڑ اسی لیے دیتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اس سے وہ کام ہوتا نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو افعینا بالخلق الاول، کیا ہم انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے؟ یعنی اللہ کی جناب میں یہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے تو اس کے لیے تمہیں دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید،
بلکہ وہ نئی تخلیق کے لباس میں آئیں گے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں. اور پہلی دفعہ پیدا کرنے پر جب اللہ تمہیں پیدا کرنے پر تھکے نہیں، تو دوسری دفعہ پیدا کرنے پر بھی اللہ کو کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت پر کامل یقین نصیب فرمائے.